نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے جو آج قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اسی کے بارے میں اور اسی سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اسی کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہم ایک دفعہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور وہ پرہیزگار کون ہیں؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ایک حکم دے رہے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قرآن کریم میں۔ حالانکہ جلدی کا کام تو جیسے ہم نے پہلے بھی ہم بچپن سے سنا ہے، پچھلے ہم نے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جلدی کا کام تو ہم کہتے ہیں بھائی شیطان کا ہوتا ہے، جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ ہر کام آہستہ آہستہ آرام اطمینان سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی کاموں میں۔ لیکن دین کے کاموں میں اور دین کی چیزوں میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے جلدی۔ وہ کیا چیز مطلوب ہے؟ وہ جلدی مطلوب ہے، تیزی مطلوب ہے۔ وہ کام جس چیز کا داعیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو، وہ خواہش، نیکی کے کام کی خواہش، اس کے اوپر جلدی سے عمل درآمد کرنا، ایک دوسرے سے ریس لگانا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں یوں بھی فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ کی آیت ہے 148 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی قرآن کریم ہی کی آیت ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب ریس جو مطلوب ہے اور جو مقابلہ مطلوب ہے وہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا مطلوب ہے۔ اب ہم نے یہ بات اب ہم یہ سیکھ رہے تھے یہ بات کہ دیکھیں، ایک مسلمان سے نا شیطان یہ نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو، یا تم جوا کھیلو، تم فلاں خراب کام کرو، تم فلاں بے حیائی کا کام کرو۔ وہ اس کے دل میں حیلے بہانے ڈالتا ہے۔ ہمارے دل میں حیلے بہانے آتے ہیں، ہمارے دل میں حیلے بہانے ڈالتا ہے شیطان اور ہمارا نفس۔ تین چیزیں ہیں، دیکھیں، تین چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ ایک تو شیطان ہے، دوسرا ہمارا نفس ہے، اور تیسرے شیطان اور نفس نے مل کے جو ہمارے جسم کو جو عادی بنا دیا ہے ان لذتوں کا، ان غلط باتوں کا جو کہ شریعت نے ممنوع ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ممنوع ہے، ہمارے فائدے کے لیے ممنوع ہے، اس چیز کا ہمارے
ہمیں عادی بنا دیا ہے، ان گناہوں کی طرف ہمیں مائل کر دیا ہے، اس کا چسکا لگا دیا ہے ہمارے جسم کو. تو اب یہ اس سے ہم نے نکلنا ہے اور نیک کاموں کو انجام دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں جو سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی گئی اور یہ جو فاستبقوا الخیرات کہ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، آیت نمبر 148 میں، تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت موجود ہے، نیکی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں، میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے دوبارہ، کہ شیطان یہ نہیں کہے گا تم نماز نہ پڑھو تو اپنی والدہ کی بات نہ مانو. شیطان یہ کہے گا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تو وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد فجر پڑھ لینا، تھوڑی دیر کے بعد عشاء پڑھ لینا، ابھی تو وقت باقی ہے، جماعت سے نہ پڑھو، گھر میں پڑھ لینا. والد بلا رہے ہیں یا والدہ بلا رہی ہیں، اچھا میں ابھی یہ ذرا نیک کام کر لوں یا میں فلاں کام سے فارغ ہو جاؤں تو پھر جاؤں گا. اب یاد رکھیے کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیا معلوم کہ ہم اس وقت تک ہم لوگ زندہ ہوں بھی یا نہ ہوں، جب تک وہ وقت ہے زندگی اور موت کو تو ہمیں کچھ نہیں معلوم، کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ جس وقت ہم نے یہ نیکی کے کام کو ٹالا تھا کہ ہم فلاں وقت پہ کریں گے، وہ وقت آ گیا. اب کیا معلوم کہ جو نیکی کا جو جذبہ ہے، وہ جو خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، کیا معلوم وہ خیال بھی موجود رہے یا نہ رہے. چلے خیال بھی موجود ہے اور وہ نیکی کا داعیہ، یعنی نیکی کا داعیہ بھی موجود ہے، اور وہ نماز کا بھی وقت بھی باقی ہے، اور والدہ بھی بلا رہی ہیں، موت نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب ہم نکلے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے کام سے فارغ ہو کر. تو اب جب دیکھا تو نیکی کا وہ ہماری موت بھی نہیں آئی، ہمیں زندگی نے مہلت بھی دے دی، نیکی کا داعیہ بھی باقی تھا. لیکن اب جب ہم والدہ کے پاس گئے تو والدہ وہ کام سر انجام دے چکی تھی، والد صاحب نے جس کام سے بلایا تھا وہ کام ہو چکا تھا. باہر نکل کے دیکھا، جب مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، تو وقت نکل گیا. اس لیے کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں اگر ہم دیر کریں گے تو وہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے فوراً ہمیں اس کام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی سی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی سمجھی ہے کہ نیکی کا جو خیال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے. جیسے ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں تو وہ بار بار آتا ہے ہمارے ہاں، اور اگر ہم مہمان کی عزت کرنا چھوڑ دیں تو کیا وہ آئے گا بار بار ہمارے ہاں؟ نہیں آئے گا. ہم اس کی بے عزتی کریں، وہ ہم سے کوئی بات کرے، ہم اس کی طرف التفات نہ کریں، نہ کوئی اس کی باتوں کی طرف توجہ دیں. اور یہ جو نیکی کا جو خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے بھائی؟ مہمان. یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے نیکی کا، ہمیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے. یہ خیال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، تو اس کی ناقدری بھی نہیں کرنی، ورنہ اس نے اگر یہ آنا چھوڑ دے گا، نیکی کا خیال دل میں آنا خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی ناقدری کرنی شروع کر دی، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے دل میں کبھی نیکی کا خیال ہی نہیں آئے گا. تو یہ بات بھی ہم نے سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم اس بات کو. تو فرصت کے انتظار میں ہم نے نہیں رہنا. اسی میں ہم نے ایک بڑے اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول شخصیت کا ہم نے ایک گر بتایا تھا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑے اللہ والے ہیں، معارف القرآن کے جن سے ایک دنیا فیض اٹھاتی ہے. تو انہوں نے کام کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا کہ دو نیک کام، آپ دو کام کر رہے ہیں تو اس میں تیسرا کوئی اچھا اور نیک کام، اس انتظار میں نہ رہیں کہ فارغ ہوں گے تو پھر یہ تیسرا کام کریں گے. ان دو کاموں کے درمیان اس تیسرے اچھے اور نیک کام کو بھی داخل کر دیں.
اس اچھے اور نیک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہلے دونوں کام بھی کروائیں گے اور یہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن اگر فرصت کے انتظار میں ہم نے ٹال دیا کہ جب فرصت ہوگی تو پھر یہ دوسرا یا تیسرا یا پہلا یا دوسرا کام ہم شروع کریں گے, تو پھر وہ کام نہیں ہونے والا. وہ کام یہ چیز بھی ہم سمجھ رہے ہیں, یہ چیز بھی ہم نے سمجھی تھی کہ وہ کام پھر دوبارہ نہیں ہونے والا. یہ شیطانی دھوکہ ہے, ہمارے نفس کا دھوکہ ہے. یہ ہمارے آپ سے جو جنگ چلتی رہتی ہے, ذہنی کشمکش جسے ہم کہتے ہیں, یہ وہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شیطان اور نفس کھیل کھیلتے ہیں. ہم نے بھی ان کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے, جس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے ابھی بات کریں گے. تو ہم نے کیا بات سیکھی تھی کہ ہم نے نیکی کے اس مہمان کا ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے, استقبال اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور اس کا جب یہ نیکی کا جو مہمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, تو اس کی فوراً اس کے ہمیں داعیے پر عمل کر کے وہ نیک کام کرنا ہے. اور وہ اس پر نہیں چھوڑنا کہ فلاں وقت پہ فارغ ہوں گے تو پھر یہ کام کریں گے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, میں نے, آپ نے, ہم سب نے, کہ جیسے ہی کوئی خیال آئے, دو کام ہے نا, اب یہ ہم نے نہیں سوچنا کہ پہلے اس کام سے فارغ ہو جائیں. عرض کیا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے, آب زر سے لکھنے والی بات ہے, کہ وہ تیسرا کام بھی ان دو کاموں کے درمیان داخل کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اور اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دونوں کام تو ہو گئے ہوں گے, یہ تیسرا کام بھی اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. اسی طرح آپ داخل کرتے چلے جائیں اور آپ جناب کامیابی کی زندگیاں اور سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں, کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں دنیا اور آخرت کی. اب یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جو ریس لگا رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ ریس لگاؤ اچھے کاموں کی, ریس لگاؤ اچھے کاموں کی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, فاستبقوا الخیرات. تو اور ہم لوگ جو ہے الٹا کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں ہم لوگ ریس لگا رہے ہیں اور نیکی کے کاموں میں ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں. جتنا بھی جو ہماری ریس ہے, جو ہمارا مقابلہ ہے, وہ مقابلہ کس سے, وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ فلاں نے اتنی نمازیں پڑھ لیں, وہ فلاں اتنا عبادت گزار ہے, کبھی خیال نہیں آتا. فلاں جو ہے اپنے والد اور والدہ کا اتنا تابع دار ہے, میں بھی اس جیسا بن جاؤں, یہ خیال نہیں آتا. فلاں جو ہے اتنے حقوق العباد عطا کرنے والا ہے, سب اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے بیوی بچوں کے اور اپنے تمام احباب کے حقوق ادا کرتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے, بڑوں کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ کرتا ہے, میں بھی اس جیسا بن جاؤں, یہ خیال نہیں آتا. یہ خیال نہیں آتا بھائی وہ دیکھو کتنا اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے, اس کو کتنا اچھا قرآن شریف یاد ہے, میں اس سے اچھا یاد کرنے کی کوشش کروں, میں اس سے اچھا قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کروں. یہ خیال نہیں آ رہا. آتے ہیں الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں الحمدللہ. لیکن کچھ جو ہے وہ کچھ ہمارے بھائی اور کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس خیال کو پھر کہتے ہیں اچھا ابھی یہ وہ خیال آیا دل میں, اور اب کہتے ہیں, اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, ہم بھی ویسا بنیں گے, ہم بھی ویسا بن جائیں گے انشاءاللہ. تو بھائی یہ اس طرح ٹالنے سے کام نہیں ہوگا. یہ اور پھر کیا, ہم ریس ایک تو ٹال دیتے ہیں, دوسرا ہماری نظریں زیادہ تر دنیاوی چیزوں میں لگی ہوتی ہیں کہ دنیاوی چیزیں, فلاں کو وہ سواری حاصل ہے, فلاں کو وہ گھر حاصل ہے, فلاں کی جو ہے ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عزت وہ مقام عطا فرمایا ہے, مجھے بھی وہ مقام مل جائے. یہ حرص, یہ لالچ, یہ حب جاہ, حب مال, یہ مال کی محبت, شہرت کی بھوک, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں, میں کتنا اچھا ہوں, میں کتنا نیک ہوں, یا دیکھو میری کتنی شہرت ہے. یہ برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. میں اس سے زیادہ شہرت پالوں, چاہے وہ نیکی میں ہو, بدنامی میں ہو, کسی بھی طرح ہو, میں زیادہ شہرت والا ہو جاؤں. نعوذ باللہ من شر ذالک.
یہ آج ہماری دنیا ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری مطمع نظر اور ہمارا جو منبع ہے، اور حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا۔ عجیب و غریب دعائیں ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے ہر چیز کا مطمع نظر نہ بنا دیجئے، اور نہ ہی اسی چیز کا دنیا ہی کا علم ہمارے لیے کہ دنیا کی فلاں چیز کو سیکھ لیں، فلاں چیز کو سیکھ لیں، اسی کے علم کو دنیاوی علم کو کہ دنیاوی علم سے یہاں یہ مراد ہے کہ جس کا نہ کوئی دنیا یا آخرت میں کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ کسی کو نہ پہنچا ہو، لا یعنی علم، کہ یہ اینٹیں گن لی، یہ جو ہے بھائی اس سے بھائی دین و دنیا کا کیا فائدہ ہو گیا، یہ جو ہے فلاں چیزیں گن لی، اس چیز سے ہمیں کیا فائدہ ہو گیا۔ تو لا یعنی علم سے بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، اور ہماری شوق اور ہمارا شوق جو ہے وہ بھی سارا کا سارا اس دنیا کی طرف نہ ہو، ہماری محبت بھی ساری اس دنیا کے لیے نہ ہو، ہمارا علم کی اور جاننے کی کوششیں بھی صرف فضول کاموں کے لیے نہ ہوں، اور نہ ہی ہماری تمام رغبت اور ہماری تمام خواہشات کا منبع جو ہے وہ دنیا ہو۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اس دعا میں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہیں دوسری غلط چیزوں میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو ہے نا وہ پہلے بھی ہم نے سمجھی تھی، آج دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ کسی کے پاس مال کا ہونا یا مال کے لیے کوشش کرنا وہ بالکل جائز ہے۔ بھائی مال کے لیے آپ نے نہیں سنا رزق حلال کمانا کیا ہے؟ بھائی رزق حلال کمانا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ رزق حلال عین عبادت ہے۔ ہمارے بھی جو پاکستانی نوٹ ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے غالباً، تو یہ بات صحیح ہے، عین عبادت ہے، لیکن اس میں حد سے تجاوز کرنا، دنیاوی چیزوں کے اندر ریس لگانا ممنوع ہے، وہ کام کرنا ممنوع نہیں ہے۔ تجارت کیجئے، دیکھیں جو بہترین وہ جو قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ بہرحال جو بہترین وہ جو ہے تاجر جو ہیں اور علماء اور صدیقین شہداء اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بہترین تاجر ہوں گے، صحیح طریقے سے تجارت کرنے والے، ان کا انجام بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو جو مطلوب ہے وہ ریس ہے، بھائی جتنی مرضی تجارت کیجئے، لیکن اس تجارت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، اس شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ کسی کو شہرت عطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے چاہا نہیں، وہ اپنے دین کے کام میں لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ انہوں نے گمنامی میں زندگی بسر کی، اور ان کے جانے کے بعد دنیا نے ان کو، آج ان کا جو ہے شہرہ پوری دنیا میں وہ دین کے حوالے سے پھیلا ہوا ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اس وقت اس زمانے میں اتنے لوگ نہیں جانتے تھے، اب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کے آج تک کے زمانے کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ تو غرض یہ کہ جائز کاموں میں ریس وہ جو ہے وہ ایک وہ غلط ہے جو کہ دنیا کے لیے ریس ہو، وہ غلط ہے۔ ہاں، دین کے لیے یا آخرت کے لیے جو ریس ہے وہ عین مطلوب ہے، وہ ہم سے عین مطلوب ہے کہ وہ ہم کریں۔ اسی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ابو داؤد میں 1678 حدیث نمبر میں ذکر ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ بھائی یہ غزوے کا موقع ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، اور مسلمان جو اس میں حصہ لیں گے اور جو حصہ لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب یہ بات سن کر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور چیزیں لے کر آنے لگے مختلف، اپنے اپنے، کوئی گھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی گھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ سوچا، دیکھیں اب وہی بات جو ہم نے سیکھ رہے تھے ہم، کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اپنے گھر گئے اور اپنا جتنا بھی مال تھا، پیسے تھے، گھر کا جتنا مال تھا، ان سب کو آدھا آدھا کیا۔ آدھا کرنے کے بعد آدھا گھر پہ چھوڑ دیا اور باقی آدھا اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو وہاں پہنچے تھے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو فرمایا کہ آدھا مال، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آدھا مال گھر میں چھوڑ آیا اور آدھا لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ پھر حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں اور جو کچھ تھا وہ میں لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں ساری عمر بھی کوشش کرتا رہوں تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو مسابقت ہے یہ نیک کاموں کے لیے۔ اب انہی کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جذبہ ایسا تھا نیکی کا کہ دیکھیے انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کر لیں، آپ کیا کریں؟ میرے ساتھ ایک معاملہ کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میری ساری عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ لے لیں، اور جو ایک رات آپ نے غار ثور میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی وہ آپ مجھے دے دیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ مسابقت اور یہ جذبہ کس چیز کا ہے؟ نیکی کا۔ ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالداری میں آگے نکل جاؤں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دنیا داری میں آگے نکل جاؤں، کبھی خیال ہی نہیں آیا، وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا۔ نظر کس طرف ہے؟ آخرت کی طرف، نیکی کی طرف، قبر کی طرف، کہ وہاں پر مجھے کیا کام آئے گی، کیا چیز کام آئے گی۔ اب دیکھیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک عجیب و غریب نسخہ بتا دیا تھا۔ اب دنیا کی بات چل پڑی ہے، ہم بات کر رہے تھے نیکی کے کام کی طرف جلدی کرنے کی، اسی میں ہم اس طرف آ گئے کہ ہم دنیا کی ریس میں لگے ہیں بجائے اس کے کہ نیکیوں کی ریس میں لگتے ہیں، کہ اسی کے تحت ایک بات عجیب و غریب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہماری رگ رگ سے واقف ہیں، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ کلمات جاری فرما دیتے تھے جو ہمارے لیے بس وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، ایسے عجیب حدیث کا آپ ذخیرہ دیکھ لیجئے کہ انسان کوئی بھی حدیث دیکھتا ہے اس کا حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ۔ اب یہی دیکھیے کہ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے کمتر جو حیثیت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے
آگے والے کو دیکھو اور اس کی صحبت اختیار کرو. ایک بنیاد ہمیں ایک عطا فرما دی کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ نیچے دیکھو اور جو ہے دینی معاملات میں اس میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ جو زیادہ حقوق اللہ ادا کرنے والا شخص ہے وہ شخص زیادہ حقوق العباد ادا کرنے والا ہے. میں اس کی جو حقوق العباد کی جو چیزیں ہیں جو وہ اتنے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے وہ میں کیسے اپنے اندر لے کر آؤں. وہ حقوق اللہ اور فرائض و واجبات اور نمازوں کا اس طرح اہتمام کرتا ہے وہ میں کس طرح اپنے اندر لے کر آؤں. اور جو ہے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو جو دنیاوی اعتبار سے آپ سے کم سمجھے جاتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. اب دیکھیے, اب اس کا یہ مطلب کوئی ہرگز نہ لے لے کہ اپنے جناب رشتہ داروں سے کٹ جائے. جناب جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت میں, مرتبے میں, شہرت میں یا مال میں, کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ رکھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے کٹ جائیں. اصل میں خرابی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر جو حسد ہے, یہ جو لالچ ہے, جب تک یہ ہمارے اندر باقی ہے نا تو یہ خرابی کی جڑ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نیک انسان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام نہیں جاتے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام نہیں جاتے تھے, بالکل جاتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے, سیکھتے تھے, قرآن کریم سیکھتے تھے اور بھی نہ جانے کتنے فائدے اٹھاتے تھے. لیکن وہاں جا کے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کون سی سواری ہے, کون سے باغات ہیں, کون سی چیزیں. نہیں, مطمع نظر کیا ہوتا تھا, نیکی, اچھائی سیکھنا, اچھی باتیں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھنا, قرآن کریم سیکھنا, احادیث سیکھنا, یہ مقصود ہوتا تھا, تو فائدہ بھی ہوتا تھا. آج جو ہم جاتے ہیں تو اگر ہماری بھی نیت یہ اچھی ہو جائے اور ہم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں پہلے اس کے لیے, لیکن پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, ورنہ تو آپ قطع تعلقی کے اس میں آ جائیں گے. آپ کہیں گے کہ چلو جی, وہاں پہ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جو بھی دنیاوی معاملات میں مجھ سے اوپر ہوگا میں نے اس سے نہیں ملنا, کیونکہ میں نے یہ اصول سیکھ لیا. ارے بھائی اللہ کے بندے, حقوق العباد بھی تو کوئی چیز ہے. دین صرف ایک چیز کا پکڑ کے اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے, بلکہ اس وقت پر دین اور شریعت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے, اس تقاضے کے آگے سر جھکا دینا, اس تقاضے کے اوپر عمل کرنا کہ جو اس وقت شریعت کہہ رہی ہے, جو اس وقت دین کہہ رہا ہے وہ اس وقت میں کروں گا. اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام تقوی ہے. تو یہ کام کرنا. اب ایسا نہیں کر لینا کہ بھائی میں نے تو سنا تھا کہ اپنے سے اوپر جتنے بھی مالی حیثیت یا کسی بھی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے جو ہم سے بہتر لوگ ہیں ان سے نہیں ملنا. تو پھر تو اس طرح تو نعوذ باللہ من ذالک ہم لوگ قطع تعلقی کے زمرے میں چلے جائیں گے, اپنے محبت کرنے والوں کو کھو دیں گے, اپنے خیر خواہوں کو کھو دیں گے, عزیز و اقارب کے حقوق نہیں ادا کریں گے. اس طرح تو بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. تو بھائی یہ مقصد نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کی مثالیں ذہن میں رکھیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک جبلت بھی ہے نا, ہماری ایک جبلت بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ بلا ضرورت, ایک تو ہوتا ہے نا یہ ضرورت کے تحت ہم لوگ مل رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے, اچھی عادات کے لیے اور دین کے احکامات ادا کرنے کے لیے اور قطع تعلق سے بچنے کے لیے مل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا کے مل رہے ہیں, خوشی اور غمی میں شریک ہو رہے ہیں, وہ بہت اچھا ہے. لیکن ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے زیادہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام عطا فرمایا دنیاوی لحاظ سے, ہر وقت ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا, یہ انسان کے لیے انتہائی مضر ہے, انتہائی مضر ہے. کوشش کرنا اس چیز کی, جانتے بوجھتے اس چیز کی کوشش کرنا, یہ میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہت مضر ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کے پیچھے اصل داعیہ کیا ہے کہ ان کی چیزوں کو دیکھنا اور کوشش کرنا کہ میرے پاس بھی وہ چیزیں آ جائیں. یہ حسد، یہ بغض پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ شروع ہو جاتی ہے اور آدمی غمگین رہنا شروع ہو جاتا ہے. اسی پر ہم نے ایک واقعہ سیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے محدث تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا. تو وہ جب تک اپنے سے زیادہ لوگوں میں، اپنے سے مرتبے میں، اپنے سے زیادہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے تو وہ فرماتے میں ہر وقت غمگین رہتا تھا. اور جیسے ہی میں نے اس اصول کے اوپر عمل کیا کہ بلا ضرورت میں نے اپنے سے اونچے مرتبے کے لوگوں سے بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت نہیں ہے جا کے مل رہے ہیں، میں نے جب بلا ضرورت ملنا چھوڑ دیا، اور تو پھر میں تو پھر فرماتے ہیں فاسترحت، تو پھر میں راحت میں آ گیا کہ جب میں نے اپنے سے کم لوگوں کی صحبت، جو دنیاوی لحاظ سے کم مرتبے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، میں نے ان کی صحبت اختیار کی تو میں راحت میں آ گیا، سکون میں آ گیا. کیونکہ پھر میں یہ سوچتا تھا یا اللہ میرے پاس، یا اللہ آپ نے تو مجھے یہ نعمت بھی تھی، یا اللہ میں آپ نے مجھے تو یہ نعمت بھی تھی. تو یہ قناعت حاصل ہو گئی ہے. ان کو کیا حاصل ہو گئی؟ قناعت، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی اس کے اوپر راضی آدمی رہنے لگے. اور یہی جو ہے نا، یہ بہت ہی، جس انسان کو دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے قناعت حاصل ہو جائے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو. قناعت جس کو حاصل ہو گئی، قناعت کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے اس کو عطا فرما دی، اس کے اوپر وہ بخوشی راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے عطا فرمایا، اور جائز کوشش، جو اس کی کوشش ہے اس کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اس پہ خوش ہے، تو وہ بہترین انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت عطا فرما دی. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا لیکن قناعت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ جانتے ہیں نا، انسان کے رگ رگ سے واقف ہیں. تو فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 2 وادیاں مل جائیں. جب 2 مل جائیں گی تو چاہے گا اور مل جائیں، اور مل جائیں گی تو چاہے گا اور مل جائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6439 نمبر ہے کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ ہماری انسان کی خصلت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے اندر اگر قناعت نہیں ہوگی تو جو چاہے دنیا میں جتنی مرضی حاصل ہو جائے، ایک وادی ہمیں جو ہے سونے کی مل جائے گی تو ہم چاہیں گے کہ 2 وادیاں مل جائیں، 2 وادیاں مل جائیں گی تو چاہیں گے ایک اور ہو. تو بھائی ہمارا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جو شخص قانے نہیں ہوگا، اپنی چیزوں کے اوپر خوش اور مطمئن نہیں ہوگا، اس کا پیٹ زندگی بھر کبھی نہیں بھر سکتا. تو ہمیں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ قناعت اختیار کرنی ہے دنیاوی چیزوں میں قناعت اختیار کرنی ہے، اور ریس لگانی ہے کس چیز میں؟ نیکی کے کاموں میں، نیکی کی چیزوں میں. اسی کے بارے میں ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث 186 نمبر حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ نیک عمل جلدی کر لو، جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا تو فتنے اس طرح آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، کہ جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا سا یہ اندھیرا ہو گیا، تھوڑا سا روشنی ہو جائے گی تو پھر ہم یہ کام کر لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ کام ابھی کر لیں. فتنے ایسے آئیں گے کہ ایک کے پیچھے ایک بڑا فتنہ ہوگا، اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے
کہ آدمی سوچے گا کہ ابھی ذرا جیسے مغرب کے وقت کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کر لیتا ہوں، عشاء کے وقت اور اندھیرا، عشاء کے وقت سوچا تھوڑی دیر اور کر لیتا ہوں، عشاء کے بعد اور اندھیرا، رات کے تیسرے پہر میں تو اور اندھیرا، تو وہ اندھیرا ہی ہوتا چلا جائے گا. اور آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر فتنے کے بعد آنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں ایک تو فتنے، اور ہر فتنے کے بعد آنے والا فتنہ اس سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ ہوگا. تو آگے آنے پتہ نہیں کیا زمانہ آنے والا ہے. ہم تو ویسے ہی اس دنیا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اور اس بات کو گزرے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا. دنیا ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پوری آخری یعنی آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے، ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ جب فتنے آ جائیں گے. اور فتنے بھی کیسے ہوں گے؟ آگے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فتنے بھی ایسے ہوں گے کہ جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے. صبح کو وہ شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو جناب مسلمان تھا، صبح کو کافر ہو جائے گا. یعنی ایسے خوفناک فتنے ہوں گے کہ یعنی جب انسان دنیاوی کام کاج میں نکلے گا اور چیزوں میں نکلے گا تو اس کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ جائے گا. خدا نخواستہ کسی چیز کا ایک میں انتخاب کرنا پڑ گیا کہ یا تو اس معاملے کو یہ اختیار کرو گے تو پھر تو جو ہے تو پھر ہمارا دین بچتا ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا دین جاتا ہے. تو مالی فائدے کے لیے، وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی کہ آخرت کب دیکھی، حساب کتاب پتہ نہیں کب ہوگا، کب، ابھی کا معاملہ تو ابھی دیکھو نا، میں ابھی یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کو تو فائدہ تو حاصل کرو. تو آدمی کو حرام حلال کسی چیز کی تمیز نہیں رہے گی، تو پھر اس کو یعنی کفر اور شرک کا بھی کوئی احساس نہیں رہے گا. گناہوں کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے جس کا ہم شیطان اور نفس نے ہمیں چسکا لگا دیا ہے، لذت ڈال دی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس حالت سے کہ ایسا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک عمل جلدی کر لو، جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو، کیونکہ بڑے بڑے فتنے آنے والے، ایسے فتنے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے. اور ہر فتنے کے بعد آنے والا فتنہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. تو یعنی ایسی صورتحال میں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فارغ ہونے کا، ان فتنوں کے آنے کا. تو یہ تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا شیطانی دھوکہ ہے. یہ تو سارا کا سارا شیطانی دھوکہ ہے کہ اب شیطان ہمیں یہ کہہ دیتا ہے اچھا بھائی ابھی تو وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، ابھی تو یہ کام کر لو، اس وقت اس چیز کا دل چاہ رہا ہے، اس وقت جو ہے فلاں چیز کا جو ہے وہ دل چاہ رہا ہے، گناہ کا خیال آ گیا تو اس وقت یہ جو ہے گناہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے. یا یہ نیکی کا خیال آیا تو نیکی کے خیال کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ بھائی یہ ابھی تو بعد میں جیسے شیطان اور نفس شیطان ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں کہ یہ ذرا یہ کام پہلے نمٹا لیں، پھر اپنی والدہ کی بات بھی سن لیں گے، نماز کے لیے بھی جماعت سے چلے جائیں گے، وہ کام اس وقت کر لیں گے. اب میں آپ دیکھیں، اب ہم نے ایک چیز سیکھنی ہے، اب میں نے اور آپ نے ایک چیز سیکھنی ہے. اب آخر میں کیا سیکھنا ہے؟ وہ کہ ہم نے اپنے نفس اور شیطان سے اور اپنے جو ہمارے اندر جو عادات، جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان سے ہم نے لڑنا سیکھنا ہے، اپنے آپ سے لڑنا سیکھنا ہے. مقابلہ کس سے کرنا سیکھنا ہے؟ اپنے آپ سے. میں نے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے، نفس و شیطان سے. اور ان نفس و شیطان نے ہمیں ہمارے جسموں کو، اپنے آپ کو ہم نے جن گناہوں کی لذتوں میں ڈال دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو کسی طرح نکالنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن دیکھیے، اس کے لیے نا ایک ڈاکٹر، آپ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذلہم کا نام سنا ہوگا، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدد ذلہم کا نام سنا ہوگا، اور بھی بہت سارے اکابرین کے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
اب وہ شیطان سے لڑنے کا اپنا ایک گر بتا رہے ہیں، اپنا ایک واقعہ بتا رہے ہیں، سکھانے کے لیے اپنا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، تہجد کا ان کا معمول تھا کہ تہجد پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں ہم سیکھ کیا رہے ہیں، میں پھر واپس، ہم نفس و شیطان ہمارے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، اب ہم نے نفس و شیطان اور اپنے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اپنے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جنگ ہماری کس کے ساتھ ہے؟ نفس و شیطان اور خود اپنے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اب وہ دیکھیں یہ اللہ والے کس طرح اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب ہم اس واقعے میں یہ دیکھتے ہیں، ہوا کیا کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا تو اور طبیعت اس دن بہت خراب تھی، کوئی بیماری تھی، بخار تھا یا کوئی عذر تھا، باقاعدہ عذر کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ تو تہجد تو فرض تو ہے نہیں، تو لیٹے لیٹے ہی خیال آیا کہ تہجد تو فرض تو ہے نہیں، اور آج طبیعت بھی بہت زیادہ جو ہے نا خراب ہوئی ہوئی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں آج جو ہے بس میں آنکھ تو کھل گئی، بس اب ایسے ہی سو جاتا ہوں۔ تو پھر اپنے نفس کو انہوں نے بہلایا، کہا کہ یہ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، کچھ مانگ کے ہی سو جا۔ جب آنکھ کھلی گئی، جاگ ہی گیا، تو اب تھوڑا سا جاگ ہی گئے تو اب کچھ اللہ میاں سے مانگ کے سو جاؤ، دنیا اور آخرت کی خیر مانگ کے سو جاؤ، کیونکہ یہ وقت تو بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، تہجد کا وقت تو بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اپنے نفس کو یہ کہا کہ تھوڑا سا دعا مانگ کے سو جاتا، کہا کہ اب لیٹے لیٹے کیا دعا مانگنا، بیٹھ کے دعا مانگ لیتا ہوں۔ اب یہ جناب یہ سوچ کے تو نفس کو بہلایا دیا کہ بھئی بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کر لو اور پھر سو جانا۔ چنانچہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور دعا کرنی شروع کی۔ اب دعا کرتے کرتے، اللہ سے دعا کرتے کرتے اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم دعا تو مانگ رہے ہو، اب دعا مانگ لی تو اب تم ایسا کرو، اب اٹھ تو گئے ہو، پھر دوبارہ اٹھنا پڑے گا، واش روم جانا پڑے گا، تو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو لو، پیشاب وغیرہ واش روم سے فارغ ہو جاؤ۔ تو اب وہ اپنے آپ کو نفس کو بہلا کے استنجا کر لیا۔ جب استنجا کر لیا تو کہا کہ یہاں تک تو آ گئے ہیں، تو اب غسل خانے تک تو آ گئے ہیں، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گیا، تو ساتھ ہی تو وضو کرنے کی جگہ ہے تو وضو بھی کر لیں، تو دعا مانگنی ہے تو جو ہے وضو کر کے ہی مانگ لیں گے، یہاں تک تو پہنچے میں تو جلدی سے وضو بھی کر لیا، سمجھ رہے؟ اب جناب وضو بھی کر لیا، اب جناب شیطان کو اپنے نفس کو بہلا رہے ہیں، اپنے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اپنے اندر کشمکش چل رہی ہے، اپنے آپ سے لڑائی چل رہی ہے۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر آئے اور پھر واپس آ کر چونکہ نفس سے کہا تھا اور اپنے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ جو دعا جو ہے وہ میں وہ جو ہے وضو کر کے مانگ لوں گا، تو واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور دعا کرنی، وہ جو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور دعا شروع کی۔ پھر دعا کرنے کے بعد نفس کو بہلایا کہ دیکھ تیرا وضو بھی ہے، اٹھ بھی گیا، استنجا بھی کر لیا، وضو بھی ہے، سب چیزیں ہیں، یہاں بیٹھ کے بیڈ پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، جا نماز پہ جا کے دعا کر لے بھائی، جا نماز تک پہنچ جا، وہاں پہ جا کے دعا کر لیو۔ تو اب وہ اٹھے اور جا نماز تک پہنچے، اچھا تو اپنے آپ کو بستر سے اٹھایا، یعنی اپنے نفس کو، اپنے اندر جنگ کشمکش چل رہی ہے نا، اب اپنے آپ کو بہلایا اور اپنے نفس کو بہلایا، اپنے ساتھ جنگ چل رہی ہے، جا نماز پہ بیٹھ کے دعا کر لیں گے۔ جا نماز پر گئے اور جلدی سے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، 2 رکعت کی، اللہ اکبر کہہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس واقعے میں اپنے آپ سے جنگ کہنا بہت آسان ہے، یہ جو واقعہ سنانے میں بہت آسان ہے، جو تہجد پڑھنے کے لیے اور نمازوں کے اوقات میں، فجر کے اوقات میں ان چیزوں کو ذرا کر کے دیکھیے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے مشکل کام
اپنے آپ سے لڑنا ہے. بھائی سے لڑنا، نعوذ باللہ من ذالک، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، جناب کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اپنے نفس و شیطان سے جنگ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں بھائی. ہم نے اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے کرنے والا کام کیا ہے کہ نیکی کا داعیہ آتا ہی اس پر عمل کریں اور اپنے نفس و شیطان کے ساتھ اور اپنے آپ سے لڑنا سیکھیں. مقابلہ کس سے کرنا سیکھیں؟ اپنے آپ سے. اور ریس اگر لگانی ہے تو کس چیز میں؟ دینی کاموں میں. مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے. نفس و شیطان سے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے. دیکھیے دوسروں سے لڑنا بہت آسان ہے. زبان سے آپ لڑائی شروع کرتے ہیں، ہاتھا پائی پہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے آپ سے لڑنا. اپنے آپ سے لڑائی کرنا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے. اور یہ ایسے نہیں آتا. یہ میں اور آپ کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا. اگر صرف کتاب پڑھنے سے کام چل جاتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ بس قرآن کریم نازل فرما دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے اور ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہ ہوتا، ہمیں کوئی سکھانے والا نہ ہوتا، بس یہ کتاب کافی تھی ہمارے لیے کیونکہ سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں، نمونہ بہت ضروری ہے. نفس و شیطان کے حملوں سے کس طرح بچنا ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ سب بغیر پابند شریعت لوگوں کے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں. ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے بنا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے بنا، ان سے اصلاح کیے، اپنی اصلاح کرائے بنا یہ اپنے نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. اس میں انسان کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لیں محض اپنے فضل و کرم سے، کسی اپنے مخلص بندے کو محض اپنے فضل و کرم سے، بغیر کسی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو کہ پابند شریعت ہو اور پابند سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہو، ایسے لوگوں کی صحبت کے بغیر، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے بغیر، ایسے لوگوں سے اپنی اصلاح کیے بغیر کسی کا بچ جانا یہ صرف بہت مشکل ہے. ان خیال است و محال است و جنوں، یہ بالکل فضول خیال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے محض اپنے فضل و کرم سے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچانا کہ جن کے پاس کوئی ایسے لوگ پابند شریعت اور پابند سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا لوگ اور ایسے اللہ والے موجود نہ ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بچا لیں تو بچا لیں، لیکن ہمارے آپ کے لیے بڑا مشکل ہے ایسے بچنا. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے اور نیکی کے دائیے پر عمل کرنا ہے تو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اور اللہ والوں سے میری مراد کیا ہے؟ پابند شریعت لوگ، وہ لوگ جو سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنے والے ہوں، ہر چیز میں یہ دیکھنے والے ہوں کہ اس وقت شریعت کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اس وقت شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے بغیر ہم یہ جنگ، اپنے آپ سے جنگ نہیں جیت سکتے. ہم یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، کوشش کرتے رہیں، اور لیکن اللہ والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ، پابند شریعت لوگوں کے ساتھ، اور جو حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رہے بغیر، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر، اصلاح کے بغیر ہمارے لیے یہ سب کام کرنا نیکی کے دائیوں پر بھی فوراً عمل کریں، اور ریس اور مقابلہ کریں تو نیکی میں کریں، اور مطلب ریس لگائیں تو جو ہے ہم نیکی کے کاموں میں لگائیں، برے کاموں میں نہ لگائیں. اور مقابلہ بھی کس سے ہے؟ اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے، نفس و شیطان سے، اپنی ذات سے، کہ جس کو ہمیں چسکے پڑ گئے ہیں گناہوں کے. تو یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے ممکن نہیں ہے. تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طرف،
سوچنا شروع کریں اور اس کی کوشش کریں، اور پابند شریعت اور جو ہے حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پابند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اور ان سے دین سیکھنا شروع کریں، اور اپنے اندر تبدیلی لانے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.